السلام علیکم۔ آج میں آپ حضرات سے ایک بہت اہم بات کرنے لگا ہوں۔ کبھی آپ حضرات نے سوچا ہے کہ دنیا بھر کے مدارس میں آخر وہ کون سا ایسا نظام ہے جو ہمیں مفسر، محدث، فقیہ اور عظیم مفتی فراہم کر رہا ہے؟ جی ہاں، میں درس نظامی کی بات کر رہا ہوں، اور یہ صرف چند پرانی کتابوں کا نام نہیں ہے۔ یہ علم، فکر، زبان، کردار اور روح، ان پانچوں کا جامع تربیت کا وہ زندہ نظام ہے جس نے 3 صدیوں سے اس امت کی علمی نبض کو تھام رکھا ہے۔ اب ذرا اس کی تاریخ پر غور کریں۔ اس کی بنیاد 18ویں صدی میں فرنگی محل لکھنؤ میں ملا نظام الدین محمد سہالوی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی، اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اس دور میں یہ صرف دینی نصاب نہیں تھا، بلکہ اس وقت کا سرکاری اور عصری نصاب بھی تھا۔ یعنی اس میں فلکیات شامل تھی، میڈیکل یعنی طب، ہندسہ، حساب، منطق اور بہت سارے سائنسی علوم بھی اس کا حصہ تھے۔ اور یہی وہ کمال کی جامعیت ہے جس کی وجہ سے درس نظامی آج بھی پورے عالم اسلام میں زندہ اور سینہ تان کر کھڑا ہے۔ پاکستان کے تمام مسالک میں قائم مدارس آج بھی اسی تعلیمی ڈھانچے کی پیروی کر رہی ہیں، بس چند منتخب کتابوں کا تھوڑا بہت فرق ہے۔ اب اگر آپ حضرات پوچھیں کہ آسان لفظوں میں بتائیں کہ درس نظامی ہے کیا، تو جناب یہ ایک ایسا علمی اور فکری تربیتی نظام ہے جو ایک طالب علم کو قرآن و سنت کا گہرا فہم، فکری پختگی اور امت کی رہنمائی کی مکمل صلاحیت دیتا ہے۔ یہ طالب علم کو انگلی سے پکڑ کر بتدریج اس مقام تک لے آتا ہے کہ وہ براہ راست قرآن و سنت سے دلیل نکال سکے، فقہی مسائل کو اصولوں کی روشنی میں سمجھ سکے، اور آج کے اس ماڈرن دور کے چیلنجز کا ڈٹ کر اور دلیل کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ یعنی سیدھی سی بات ہے کہ اس کا اصل ہدف ایک عام سے طالب علم کو باصلاحیت عالم اور ذمہ دار رہنما بنانا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شاندار عمارت کے ستون کیا ہیں؟ وہ کون سے فنون ہیں جن کے اوپر یہ عمارت کھڑی ہے؟ تو آئیے اس کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ پہلا ستون ہے صرف و نحو۔ یہ عربی زبان کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ طالب علم کو سکھاتی ہے کہ الفاظ کیسے بنتے ہیں، جملے کیسے جوڑتے ہیں۔ دین کے تمام علوم کی اصل کنجی یہی فن ہے۔ دوسرا ستون ہے منطق و فلسفہ، جو عام طور پر طلباء کو مشکل لگتا ہے۔ یہ فن انسان کو ایسا منظم کرتا ہے کہ وہ غلط دلیلوں سے بچ سکے، گہرائی سے سوچے اور ڈنکے کی چوٹ پر اپنی بات کو دلیل سے ثابت کر سکے۔ تیسرا ستون ہے اصول فقہ اور اصول حدیث۔ اب یہ بات ذرا گہرائی سے سمجھنے والی ہے، غور کیجئے گا کہ یہ علم سکھاتا ہے کہ شریعت کے احکام نکالے کیسے جاتے ہیں، جدید مسائل کو پرانے اصول پر پرکھا کیسے جاتا ہے۔ فتوی تحقیق اور اجتہاد کی اصل طاقت یہی ہے۔ چوتھا ستون ہے تفسیر و حدیث۔ یہ طالب علم کو براہ راست دین کے اصل چشموں سے جوڑ دیتے ہیں۔ اور پانچواں ستون ہے بلاغت و ادب۔ کبھی آپ نے پرانے علماء کی تقریروں میں وہ جادوئی اثر، روانی اور فصاحت دیکھی ہے؟ اس تاثیر کا راز اسی علم کے اندر چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں ناظرین، اس سارے علمی سفر کی غرض و غایت اور مقصد بالکل واضح ہے۔ ایسے علماء پیدا کرنا جو قرآن و سنت کو براہ راست سمجھیں، جو اس امت کو امامت، خطابت، تحقیق اور دعوت کے میدان میں بہترین افراد فراہم کر سکیں، جو آج کی اس فکری یلغار اور فتنوں کا مدلل اور متوازن جواب دے سکیں۔ یاد رکھیں کہ درس نظامی صرف ذہن نہیں سنوارتا، بلکہ یہ کردار کو بھی اعلیٰ اوصاف کے ساتھ مزین کر دیتا ہے۔ اور جب ایک طالب علم اس نظام سے عالم بن کر نکلتا ہے تو اس کی خصوصیات دیکھنے کے قابل ہوتی ہیں۔ اس کی عقلی پختگی کمال کی ہوتی ہے، علمی گہرائی ایسی کہ براہ راست قرآن و سنت سے رہنمائی لیتا ہے، عملی مہارت ایسی کہ فتویٰ ہو یا تدریس،
وہ پورے اعتماد کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کی اخلاقی تربیت، اس کا تقوی، اخلاص اور اتباع سنت، یہ بھی پورے شباب پر ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں یہ نظام وحی الہی کے خزانوں کی خدمت پر معمور ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری پیدائش کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس لیے یہ درس نظامی نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری انسانی تہذیب کے لیے ایک مضبوط فکری بنیاد ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ درس نظامی محض کتابوں کا بوجھ نہیں، یہ وہ علمی اور روحانی سفر ہے جو ایک طالب علم کا ہاتھ پکڑتا ہے، اسے قرآن و سنت سمجھنے والا، دلیل کے ساتھ مسائل حل کرنے والا، اخلاق و کردار میں مضبوط، اور اس امت کا ایک باعمل اور دھڑکتا ہوا دینی رہنما بنا دیتا ہے۔ اسی طرح کی مزید علمی ویڈیوز کے ساتھ ہم دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔